اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، کچھ تو معلوم ہو جاتا ہوگا، کچھ جو معروف آیات ہیں، تو کچھ کے لیے ذرا کچھ سمجھنا، کوئی فہم اس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں سے چل رہا ہے، سورہ بقرہ اور دوسرے پارے کا جو دوسرا نصف ہے اس کا آغاز. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتنی نشانیاں انہیں دیں تو انہوں نے ان کی کوئی قدر نہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے ان نشانیوں کو بدل دیا، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے جو اس کے پاس آتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دیتا ہے، سخت سزا دیتا ہے. تو نعمت کو بدلنا کیا ہے کہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس سے وہ فائدہ نہ اٹھانا، اس سے وہ جائز کام نہ لینا، بلکہ اس سے غلط کام لینا. یہ بنی اسرائیل سے سوال تھا، لیکن ہم سے بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید تو ہمارے لیے ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل تو نہیں رہے، ناشکری تو نہیں کر رہے، اس کو ناجائز استعمال تو نہیں کر رہے. کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے، اس کو حیثیت دی ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ میں اس سے غلط فائدہ تو نہیں اٹھا رہا. تو کافروں کو دنیا کی زندگی میں زینت دی گئی ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے بہت خوبصورت بنا کے پیش کی گئی ہے. دیکھیے کہ کافر اب بھی بڑی اچھی جگہوں پہ رہتے ہیں، ان کا ایک اچھا سسٹم ہے، ایک اچھا نظام ہے. مسلمان بیچارے مشکل میں بھی ہیں، پھر ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت سے بھی محروم. اصل تو یہ بات ہے نا کہ اللہ کی نصرت اور وہ جو عزت ہے وہ بھی مسلمانوں کو میسر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار کے جو کام تھے وہ مسلمانوں نے شروع کر دی. میں ایک حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر، کہ جب تم دھوکے کی خرید و فروخت شروع کر دو گے اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم پہ ذلت کو مسلط کر دے گا. تو اسی طرح دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کو کفار کا یہ جو عزت ہے یا ظاہری طور پہ جو ترقی ہے، یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو مال اور اولاد اس لیے دے رہا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے. یعنی یہ مال اولاد بظاہر تو لگتا ہے نا ان کے لیے، دیکھیں کتنی آسائشیں سہولتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تسلی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کو عذاب دے رہا ہے. وہ عذاب کیسے ہیں؟ وہ عذاب اس طرح ہے کہ دیکھیں ان کو ہر قسم کے الاؤنس ہیں، ہر قسم کی سہولیات ہیں، اس کے باوجود ان کی زندگی میں اتنی بے سکونی ہے کہ وہ مسکرانے کے لیے بھی 100 بار سوچتے ہیں کہ کیسے مسکرانا ہے. وہ کسی کی مدد کے لیے، کسی کی دعوت کرنی ہو، کسی کو کچھ کھلانا ہو، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک سر درد بنی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کو بلائیں، کیسے کریں، یہ کریں وہ. تو اس کے لیے اچھا بے سکونی کا عالم یہ ہے کہ وہ ڈیتھ پارلر بنے کہ آپ نے کس طریقے سے موت حاصل کرنی ہے، کس طریقے سے موت حاصل کرنی ہے. تو یہ بے سکونی کی علامتیں ہیں نا. اگر وہ سکون میں ہوں تو موت کی دہلیز پہ کیوں جائے؟ خود موت کوئی خریدنے والی چیز ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے، سورہ توبہ کے اندر
تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان کے ذریعے سے ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے۔ ہمیں وہ لگتا ہے کہ دیکھیں کتنی ترقی ہے، کتنی آسائش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ سزا دے رہا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو کبھی بھی دنیا کی زندگی سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کی اگر توفیق ملی ہے تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ابھی تمہارے پاس ان کی مثالیں نہیں آئیں کہ پہلے انبیاء اور ان کے ساتھ جو تھے ان کے رفقا وہ ہلا دیے گئے، یعنی زلزلوا حتی یقول الرسول، ان کو ہلا دیا گیا، یعنی اس زور سے ان کو ہلایا، ایسی مشکلات ان پہ آئیں کہ وہ اور ان کے رسول کہہ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ۔ تو ان سے پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت قریب ہے۔ تو ہماری بھی آزمائش ہونی ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ بغیر آزمائش کے، بغیر کسی تگ و دو کے، بغیر کسی قد و کاوش کے ہم وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوگا اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، لیکن اس کے لیے بندے کے اپنے اعمال کردار اس میں ایک حصہ بنیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ جو یہاں سے آخر تک ہے نا دوسرا پارہ، یہاں پہ کئی سوال ہوئے جو یسألونک سے ہیں۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یہاں یہ آیا کہ وہ کیا خرچ کریں۔ یہ نا بڑی ایک پیاری بات پچھلے دنوں سامنے آئی، یعنی وہ ایسے کہ یہ پہلی دفعہ تاریخ انسانی کے اندر پہلی دفعہ یہ سوال ہوا کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ یعنی مسلمانوں میں یہ شعور اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں ترغیب دیتے تھے یہ خرچ کرنا ہے، یہ خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے کی یہ فضیلت ہے، تو اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یعنی اس سے پہلے تاریخ انسانی میں یہ سوال ہوا ہی نہیں تھا کہ کیا خرچ کریں۔ تو یہ سوال ہوا اہل اسلام کی طرف سے، یعنی مسلمان یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یسألونک ماذا ينفقون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرو، جو کچھ بھی، یعنی جو تم سے بن پائے، جو ہو سکے اس میں سے خرچ کرو والدین کے لیے۔ اور یہاں پہ مال کو خیر قرار دیا۔ مال کہنا تو یہ تھا نا کہ ما انفقتم من مال، کہ جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، فرمایا کہ ما انفقتم من خیر، کہ خیر میں سے جو بھی خرچ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے وہ مال آپ کے لیے خیر بن جاتا ہے جس کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر وہ مال آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا تو وہ آپ کے لیے شر ہے، آپ کے لیے عذاب ہے، آپ کے لیے رسوائی کا باعث ہے، اور روز قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کی علیحدہ سے تفصیلات۔ تو پھر خرچ کن پہ کرنا ہے؟ سب سے پہلا حق والدین کا ہے، والدین کا سب سے پہلا حق ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ جو تیرے ذمے ہیں ان سے تو آغاز کر۔ بعض اوقات بندہ باہر بہت خرچ کرتا رہتا ہے اور گھر والوں پہ خرچ کرنا اسے دشوار محسوس ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، اور بلکہ اس کو صدقے کا ثواب قرار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لقمہ جو تو اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالتا ہے تو اس کا بھی صدقے کا اجر تیرا لکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یتیموں پہ خرچ کرنا، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، اور جو بھی تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی آیا کہ قتال تم پہ فرض کیا گیا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں قتال کی ممانعت ہے، الا یہ کہ کوئی دشمن اگر حملہ کر دے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا بلکہ جواب دیا جائے گا شہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے، یعنی کوئی اس کی لاج رکھے گا تو ہم بھی رکھیں گے، اگر کسی نے اس کی پامالی کی تو پھر مسلمان یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اب مقابلہ نہیں کریں گے۔ پھر یہ سوال ہوا کہ خمر اور میسر، خمر کہتے ہیں شراب کو، اور ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، خمر اصل میں کہتے ہیں یہ پردے کو، تو جو چیز عقل کو معاف کر دے اسے خمر کہتے ہیں۔ اس میں شراب بھی ہے، ہیروئن بھی ہے، اس میں کوئی بھی ایسا نشہ یا چرس، افیون، کوئی بھی چیز ایسی جو استعمال کی جاتی ہو، آج کل بھی ایسی کئی چیزیں نکل آئی ہیں۔ تو
جو بھی ایسا جس سے عقل معوف ہو تو وہ خمر ہوتی ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکرا کثیرہ فقلیل حرام، کہ جس کا زیادہ حصہ نشہ دیتا ہو، عقل پہ پردہ ڈالتا ہو، تو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے، اس کا معمولی بھی حرام ہے۔ تو اس وجہ سے وہ یہ بھی سوال تھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میسر جوا کہتے ہیں اس چیز کو جو مختلف طرف سے مال اکٹھا کیا جائے اور کسی ایک کو اس کا مالک بنا دیا جائے، یہ ہوتا ہے جوا۔ اگر کوئی کمپنی اپنی طرف سے کوئی انعام دے قرآن اندازی پہ یا کسی بھی حوالے سے، اور وہ اپنی طرف سے دے، وہ لوگوں سے اکٹھا نہ کرے، یعنی کوئی کوپن، کوئی ٹکٹ، کوئی ایسی چیز اس سے نہ رکھی ہو قیمتاً، تو وہ اپنی طرف سے کوئی انعام دیتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ٹکٹ ایسا رکھتے ہیں کہ یہ تم خریدو گے تو یہ تمہیں ملے گا، تو یہ جوا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے مال بہت سے لوگوں سے اکٹھا کیا اور ایک کو اس کا مالک بنا دیا، یہ جوا ہوتا ہے۔ اسی طرح جوا یہ بھی ہوتا ہے کہ جیتنے والا ہارنے والے سے کچھ لے، وصول کرے، تو اس کو بھی جوا کہتے ہیں۔ یہ جوئے کی دو صورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس فائدے سے انکار نہیں کیا جو جوئے میں ظاہری طور پہ نظر آتا ہے، اس فائدے کا انکار نہیں کیا، لیکن ساتھ یہ فرما دیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ان دونوں کا جو نفع ہے اس سے زیادہ ان دونوں کا گناہ ہے۔ یعنی نفع ضرور تمہیں ملے گا، لیکن اس گناہ کو بھی یاد رکھنا جو اس کے جرم کے طور پہ تمہیں ملے گا، سزا ملے گی۔ اور پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ وہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرورت سے زائد، یعنی جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ تو اسی طرح یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں وہ سوال ان کا ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا اس عرصے میں یہ جو حصہ ہے اس میں کئی ایسے سوالات آئے ہیں یتیموں کے مال کے بارے میں، یعنی ان کے ساتھ اختلاط کرنا۔ ایک شخص ہے، اس کی کفالت میں ایک یتیم ہے، تو وہ اب کیا کرے؟ کیا وہ اس کا حساب کتاب سارا علیحدہ رکھے، اس کے لیے علیحدہ ہانڈی پکے، اس کے لیے علیحدہ سبزی ہے، اس کے لیے علیحدہ آٹا ہے، کیا وہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ اگر تم ان کو آپس میں ملا لیتے ہو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل علیحدہ علیحدہ رکھو، علیحدہ سسٹم، یہ تو ناممکن ہے نا کہ اگر یتیم کسی کی کفالت میں ہے تو وہ اس کا بالکل علیحدہ علیحدہ سب کچھ حساب رکھے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اختلاط ٹھیک ہے، لیکن ایک اہم بات اللہ نے فرما دی وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے سے فساد کرنے والے کو جانتا ہے۔ یعنی یہ نہ ہو تم بگاڑ شروع کر دو، یعنی یتیم کے کھاتے میں زیادہ ہی ڈالتے جاؤ، جی اس کا اتنا اس کا اتنا، اور جو اپنے بچے ہوں ان پہ بھی اگرچہ اتنا خرچ آ رہا ان کا کم لکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ کوئی آلہ، کوئی ایسا کیمرہ ان چیزوں کو کیچ نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں بھی ڈال دیتا، لعنتکم، تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس نے اس طرح یہ فیصلہ کیا۔ پھر ایک اہم بات یہ بتائی گئی کہ اگر کسی کو مشرکہ عورت کا رشتہ موجود ہو اور وہ بڑا اچھا لگ رہا ہو تو وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی لونڈی سے رشتہ کر لیا جائے، کسی مشرک خاتون سے نہ کیا جائے۔ اس طرح جو مشرک جو مسلمان ہیں عورتیں، ان کو روکا گیا کہ وہ بھی کسی جو ہے نا مشرک سے نکاح نہ کریں، اگر وہ غلام سے کر لیں وہ اس سے بہتر ہے، مشرک سے نہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف دین، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی سے بھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صورت بس جائز ہے کہ مسلمان مرد ہو اور اہل کتاب کی خاتون ہو تو اس سے شادی ہو سکتی ہے، اہل کتاب کی۔ اہل کتاب کے علاوہ کسی اور مذہب کی خاتون سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح مسلمان عورت ہو تو وہ کسی غیر مسلم سے اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، یہ سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ الاسلام یعلو، کہ اسلام غالب ہوتا ہے، ولا یعلی علیہ، اس پہ کوئی غالب نہیں آتا۔
تو جو کسی عورت کسی غیر مسلم کے نکاح میں جائے گی تو وہ اسلام کو ایسے سمجھے مغلوب کر رہی ہے، یا اس کے گھر والے اگر یہ نکاح کراتے ہیں تو اسلام کو مغلوب کر رہے ہیں، یعنی اسلام اس قدر زیادہ وہ غلبہ اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی بھی سطح پر یہ نیچا نہ ہو۔ لیکن آج اگر ہمارے ہاں اسلام کی وہ حیثیت نہیں رہی تو یہ ہمارا قصور ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کے احکام کو اگر نہیں سمجھا تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا جن سے تمہیں رشتوں سے روکا جا رہا ہے مشرکوں کے، یہ دراصل تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ایک غیر مسلم عورت ہے، وہ اگر مسلمان کے نکاح میں آئے تو مسلمان ہی ہوگی نا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور ایسے بھی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غیر مسلم تھے، یعنی اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ اگر آپ جمعے میں تھے تو ان کا میں نے واقعہ بھی سنایا، وہ مہمان نوازی کا۔ تو ان کی اہلیہ تھیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ سیدنا انس کے جو والد تھے وہ پہلے تھے، وہ جاہلیت میں وہ فوت ہو گئے، تو انس بن مالک ان کا نام ہے۔ تو مالک ان کے جو والد تھے وہ جاہلیت میں فوت ہو گئے، تو اب یہ سمجھیں کہ ان کے یتیم تھے۔ تو پھر حضرت ام سلیم جو ہیں حضرت انس کی والدہ، انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی کہ انہوں نے پیغام بھیجا نا نکاح کا، تو وہ کہنے لگی کہ اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ شرط لگائی اور وہ مسلمان ہوئے، اور بڑے اچھے مسلمان ہوئے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح یعنی اگر ایسا ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو سکے یا کوئی دھوکے سے آپ کے عقد میں آ جائے کوئی خاتون، اور اکثر یہ مرزائی خواتین اور اسی طرح بعض اوقات شیعہ خواتین، وہ جو کھاتے پیتے یا اچھے لوگ ہوں ان کو اپنے عقد میں لا کے تو پھر ان سے ایسے سمجھیں کہ اپنی نسل ان کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس طرح وہ جو بندہ ہے اچھا بھلا وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور اس کے برعکس بھی، یعنی وہ جو ان کے مرد ہیں وہ مسلمان عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو ظاہر ہے مجبوراً سب کچھ کرنا جھیلنا پڑتا ہے۔ تو پھر ایک اور سوال آیا کہ حیض کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ حیض جو ہے اب قرآن مجید ہے اور مسائل ظاہر ہے پیش آتے ہیں، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل واضح فرمایا کہ ان دنوں میں عورتوں سے دور رہنا ہے، یعنی دور رہنے سے مراد یہ ہے کہ ان سے وہ خاص حق ادا نہیں کرنا۔ باقی جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ ان کو بالکل علیحدہ کر دیا جاتا تھا۔ اب بھی اسلام کے علاوہ یہ خواتین ایسی آواز اٹھاتی ہیں، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں اب بھی بڑی نفرت کی جاتی ہے ان دنوں میں، خصوصاً عورت سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں، آپ نے فرمایا کہ خاص تعلق کے علاوہ آپ عورتوں سے ہر طرح سے مل سکتے ہو، لیکن خاص تعلق کی اتنی ممانعت فرمائی کہ جو کوئی عورت کو 3 باتیں آپ نے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ جو کاہن کے پاس آتا ہے، کاہن کا مطلب ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دے، جی ہمارے ہاتھ دیکھ لیں، ہماری قسمت کا بتا دیں، یہ کاہن عراف انہیں کہا جاتا ہے۔ تو جو ان کے پاس آئے، یا عورت کو اس کے پچھلی طرف سے آئے، اور تیسری جو حیض میں اس کے پاس آئے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا۔ تو یہ بڑے جرائم ہیں، شاید ہمارے معاشرے میں ان کو اتنا نہ سمجھا جاتا ہو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا بھی بتائی ہے کہ وہ 1 درہم یا نصف درہم وہ صدقہ کرے جو ایسا کر بیٹھے، یعنی اس کو یہ پتہ نہیں تھا یا اس سے غلطی ہو گئی تو وہ پھر یہ جو ہے نا کفارہ دے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ فاتوہن من حیث امرکم اللہ، وہاں سے ان کو آنا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، جو ایک جائز طریقہ ہے اس طریقے سے اپنے کھیتیوں میں آنا ہے۔ تو ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
اس کے بعد پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں طلاق کے اور رضاعت کے۔ طلاق جو ہے ایک اہم ترین مسئلہ ہے ہمارے ہاں، خیر اتنا زیادہ تو نہیں پیش آتا، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے وہ طلاق کے متعلق پوچھا جاتا ہے جتنے بھی مفتیان ہیں ان سے۔ تو طلاق کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے، وہ ثابت نہیں ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ کام ہے اللہ کے ہاں وہ طلاق ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور طلاق جو دینے کی وجوہات ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں، عورت کی خصوصاً جو زبان کی یا ناشکری کی عادت ہے یا زبان درازی کی عادت ہے، یہ عموماً وجہ بنتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ کیا گیا کہ نشوز اسے کہا گیا کہ اگر تم میں ڈر ہو خود سری کا، کہ عورت تمہارے کنٹرول میں نہیں آ رہی، تمہاری کسی بات کو نہیں مانتی، تم جو سمجھاتے ہو اسے الٹ اور اچھل کے بولتی ہے، تو پھر وہ تم کر سکتے ہو۔ اس کے لیے بھی پورا ایک طریقہ بتایا گیا۔ طلاق جو ہے وہ حیض کے دنوں میں نہیں دی جاتی، طہر کے دنوں میں دی جاتی ہے۔ یہ بھی شریعت کا عورتوں پہ احسان ہے، کیونکہ جو شادی شدہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں عورت سے ذرا وہ محبت، وہ چاہت اس طرح کی نہیں ہوتی، تو طہارت کے طہر کے دنوں میں وہ اور حالت ہوتی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ حیض کے دنوں میں طلاق نہ دے، طہر کے دنوں میں دے۔ اسی طرح یہ اس کی دیکھیں عزت نفس کا خیال رکھا گیا ہے نا، کہ جب پہلے ہی اس سے نفرت ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا بہانا چاہیے ہو کہ پتہ نہیں کیا یہ، تو وہ طلاق دے دے، نہیں، اس کو طہر کے دنوں میں طلاق دینی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، فقہا کے اس میں اختلاف ہے کہ آیا حیض کے دنوں میں طلاق دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ صحیح موقف یہی ہے کہ حیض کے دنوں میں بھی اگر کوئی طلاق دے تو وہ ہو جائے گی، لیکن ہوگی وہ غیر مسنون طریقے سے جو آپ نے نہیں بیان فرمایا۔ تو طلاق دینی ہے طہر کے دنوں میں، پھر دوسری طلاق دینی ہے اگلے طہر میں، یعنی طلاق دے کے رجوع کرنا ہے، پھر اگلی طلاق دینی ہے، پھر رجوع کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ تیسری طلاق ہوگی، چاہے رکھو یا چھوڑ دو۔ یہ 3 طلاقیں 3 مہینوں کے اندر ایسے ہوں گی، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو حامل ہے، یعنی جو خاتون امید سے ہے، وہ اس کی طلاق بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی مسئلہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی طلاق کی باقاعدہ رکھی گئی ہے، عدت رکھی گئی ہے کہ وضع حمل اس کی عدت ہے، وہ اسی صورت میں ہوتی ہے نا جب اسے طلاق ہو یا وہ بیوہ ہو، تو اس وجہ سے حالت حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو طلاق جو ہے یہ جائز ہے، اور یہ مرد کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عورت کو علیحدہ کر سکتا ہے، لیکن عورت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی طرف سے علیحدگی اختیار کرے۔ کیوں؟ کہ عورت جلد باز ہوتی ہے، عورت نہ سمجھ ہوتی ہے، عورت کی فکر اور شعور میں اس طرح پختگی نہیں ہوتی جس طرح مرد میں ہوتی ہے۔ تو اگر عورت کو بھی یہ اختیار دیا جاتا، عورتیں تو یہ کہتی ہیں نا کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے عورتوں کو اگر یہ حق دیا جاتا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی قرار نہ پاتا کسی کے ہاں۔ تو مقصد یہ ہے کہ شریعت کا جو بھی حکم ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، حکمتوں سے بھرپور ہے، وہ حکیم کی طرف سے ہے، وہ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے ہے۔ اس وجہ سے شریعت کے کسی بھی مسئلے میں ہم نے اپنے دل کے اندر یہ کوئی ملال، کوئی تنگی، کوئی اعتراض، کوئی اشکال وہ اپنے ذہن میں کبھی بھی نہیں رکھنا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ بہرحال اگر عورتیں ایسا کہتی ہیں تو وہ ناسمجھی کی بنیاد پر ہے۔ تو عورت کو جو حق دیا وہ خلع کا حق ہے۔ خلع کا مطلب ہوتا ہے اتارنا کوئی چیز، تو ایسے سمجھیں وہ خامند کا جو لباس تھا وہ اتارنا چاہتی ہے، وہ اس لباس کو پسند نہیں کر رہی، اس کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی جسمانی ہو سکتی ہے، کوئی زبان کی ہو سکتی ہے، کوئی اور ہو سکتی ہے، کوئی عادت ایسی ہو سکتی ہے، تو شریعت نے اس کو بھی حق دیا ہے، لیکن وہ خلا لے گی عدالت کے تھرو، وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتی، اور عدالت اسے لے کے دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر صرف اس بنیاد پہ خلا بھی لے کے دیا، یعنی طلاق دلوائی، کیوں کہ وہ عورت اپنے خامند کو ناپسند کرتی تھی۔ ثابت بن قیس بن شماس، انہیں خطیب النبی کہا جاتا تھا، ان کی عورت تھیں، اہلیہ تھیں، جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔
تو مجھے یہ ناپسند ہے. میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی لیکن میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتی. یعنی وہ مجھے کچھ کہیں میں نہ کروں تو یہ میری طرف سے ناشکری ہوگی. تو اس وجہ سے میں یہ نہیں پسند کرتی, میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو آپ نے فرمایا کہ جو اس نے تمہیں باغ دیا تھا وہ دے دو گی واپس. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عہد نبوی ہے اور مہر کے طور پہ باغ دیا جا رہا ہے. تو آج لوگ کہتے ہیں جب ہم لکھنے بیٹھے نا نکاح, کہتے ہیں لکھ لیں جی شرعی حق مہر ساڑھے پتہ نہیں کتنے روپے. تو یہ کوئی شرعی حق مہر نہیں ہے, شریعت نے مقرر نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اگر ایک باغ مہر کے طور پہ دیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو حق مہر تھا نا ہر اہلیہ کو جو آپ نے دیا وہ 500 درہم تھا. تو اس کا حساب لگایا وہ غالباً جو ہے نا کئی لاکھ بنتا ہے آج کے حساب سے. یعنی وہ جو اس دور میں درہم تھا, مجھے اب وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, میں کل انشاءاللہ دیکھوں گا. تو وہ اتنا یعنی آپ نے اپنی اہلیہ کو حق مہر دیا ساری ازواج کو. تو ایک کا تو ام حبیبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نجاشی کی طرف سے آیا تھا, باقی سب آپ نے خود دیا. تو بہرحال یہ کچھ مسائل ہیں ان آیات کے اندر. تو اس سے بار بار یہ کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں, ان کا تم نے خیال رکھنا ہے, ان کو اچھی طرح سمجھ لو, جان لو. اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. اسی طرح مرضیہ جو دودھ پلانے والی ہے اس کے حق کا بھی ذکر کیا گیا. تو اس کے آخر میں ایک واقعہ مختصر سا دوسرے پارے کے آخر میں کہ بنی اسرائیل نے یہ طلب کیا کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد, یعنی اس دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ جہاد کرو تو وہ کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں, ہم یہاں پہ بیٹھیں. تو موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا, اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں, ہم پہ قتال فرض کریں ہم تاکہ لڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا قتال. تو اب یہ کہنے لگے کوئی بادشاہ دیں کہ اس کی ماتحتی میں ہم لڑیں, تو ایک مقرر کر دیں ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. تو یہ اس پہ اعتراض کرنے لگے, وہ طالوت تھے, یہ ان پہ اعتراض کرنے لگے کہ ان کو تو مال ہی نہیں دیا گیا, ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. تو یعنی اس دور میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مالدار کو ہی جو ہے نا سربراہ ہونا چاہیے. آج بھی تقریباً یہی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ غریب یتیم یہ اپنا اس سے بنتا نہیں ہے تو ہمارا کیا کرے گا. وہی پھر مالدار جو ہے نا وہ مال کھینچ کے لے جاتے ہیں تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے اس دور میں بھی یہ تھی, آج بھی تقریباً یہی سوچ ہے. اور پچھلے دنوں میں نے ایک بڑی اہم حدیث پڑھی. یعنی پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ لوگ مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں ان احساب اہل الدنیا یذهبون الیہ, کہ دنیا اہل دنیا کے نزدیک جو دنیا کی حیثیت ہے نا وہ صرف اور صرف مال ہے. یعنی حسب نسب جو کچھ بھی یہ حیثیت ہے وہ سب مال ہے. تو یہ حدیث کے الفاظ جب میں نے پڑھے تو یہ کتنے حکمت سے پر ہیں کہ واقعتاً دیکھ لیں کہ بس مال ہی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے, اس کے بعد ساری چیزیں کمتر ہوتی ہیں. وہ رشتے, وہ ناطے, وہ علم, وہ تقوی, وہ صلاحیت, وہ سب کچھ نیچے رہ جاتے ہیں, بس مال ہونا چاہیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اس کو مال نہیں دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی ان کے نبی نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہے اور ان کو جو ہے نا علم اور جسم یعنی جسمانی صلاحیت بھی ہے اور علمی بھی ہے. تو یہ دو صلاحیتیں ان میں ہیں, تو یہ تمہارے بادشاہ بنائے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا وہ بادشاہت عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے. تو پھر وہ نشانی طلب کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک آزمائش کی کہ یہ ایک نہر کے سے گزریں گے, تو جو اس میں سے پانی پیے صرف تھوڑا سا اس کے لیے تو جائز ہے, زیادہ پانی نہیں پی سکتا. تو فشربوا منہ, تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا نا. اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کو مختلف حساب سے آزماتا ہے. اب آدم علیہ السلام کو دیکھیے, پوری جنت میں سب کچھ کھانے کی اجازت دی, صرف ایک درخت کی اجازت نہیں دی. تو شیطان ان کو اسی درخت کے کھانے پہ لے آیا. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنی وسیع و عریض جنت, اتنی خوبصورت جنت, ایک درخت سے روکا گیا تو شیطان اسی ایک درخت کی طرف لایا.
تو اسی طرح اب نہر ہے، دریا ہے، پانی اور بھی موجود ہے، ان کی آزمائش ہوئی کہ تم نے زیادہ پانی نہیں پینا، بس ایک چلو بھر سکتے ہو، اس سے پی لو تو یہ کر سکتے ہو، لیکن سب نے پیٹ بھر کے یا سیر ہو کر جتنا وہ پی سکتے تھے پیا، تو پھر کہنے لگے، جب سامنے آئے تو کہنے لگے آج ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یعنی جو قوم نافرمان ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے صلاحیتیں چھین لیتا ہے، اس کی طاقت، رعب، دبدبہ وہ ختم ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ ایسے ہوا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان تھوڑوں کی وجہ سے، وہ جو تھوڑے تھے جنہوں نے نہیں پیا تھا، ان کی وجہ سے پھر ان کو فتح دی اور دشمن کو شکست دی۔ اور اسی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑی جماعتیں بڑی پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور تاریخ سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے کہ مسلمان ہمیشہ تھوڑے، کمزور اور نہتے تھے، اور دشمن ہمیشہ زیادہ تھا، لیکن فتوحات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی۔ تو یہ دوسرے پارے کے آخر میں یہ واقعہ ہے طالوت اور جالوت کا۔ طالوت علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، تو اس طرح وہ جو ہے داؤد علیہ السلام جو تھے اسی طالوت کے لشکر میں ایک سپاہی تھے، تو انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا جو ان کے مقابلے میں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور نبوت سے نوازا، سیدنا داؤد علیہ السلام کو، تو ان کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ تو اس کے بعد ہے تیسرا پارہ، تو اس میں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے مدارج کا تذکرہ فرمایا کہ رسولوں کے جو درجے ہیں نا وہ مختلف ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے کہ جب انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہو تو اس میں میری فضیلت کو نمایاں کیا جائے۔ اس طرح کیا فرق کیا پڑے گا کہ جو جس سے آپ بات کر رہے ہیں، مثلا عیسائی ہمارے ہاں موجود ہیں، اگر ہم کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی بلند ہے، آپ کا یہ مقام ہے، آپ کا یہ مقام ہے، تو وہ تعصب کا شکار ہوگا کہ ہمارے نبی کو حیثیت ہی نہیں دی جا رہی۔ تو عیسائی سے جب بات ہو تو آپ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مقام دیا ہے، ان کے واقعات کیسے بیان فرمائے، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیسے ہے، اور ان کو واقعہ بتائیں نجاشی کا، اسے واقعہ بتائیں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کے دربار میں تقریر کی تھی، جو طٰہٰ میں سورہ مریم میں ان کا تذکرہ ہے، اور مریم نام کی صورت ہے، تو یہ بتائیں گے تو وہ عیسائی جو ہے نا وہ اسلام کے قریب ہوگا۔ اگر آپ ان کو اپنے نبی کی شان بتاتے رہیں گے تو اس طرح وہ تعصب میں بڑھتا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا لا تفضلونی بین الانبیاء، کہ جب انبیاء کا تذکرہ ہو رہا تو پھر مجھے تم نے فضیلت نہیں دینی۔ تو یہ اس کے بعد آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی معروف ہے، اور اس میں جو حفاظت سے متعلقہ چیز ہے وہ ہے ولا یعودہ حفظہما، کہ آسمان و زمین کی حفاظت اسے تکاتی نہیں، اسے اونگ تک نہیں آتی، نیند تک نہیں آتی۔ وہ کیسا قدرتوں کا مالک ہے جس کو اونگ تک بھی نہیں آتی، اور جو بالکل اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کو اپنا بھی نہیں پتا، جن کو دوسروں نے غسل دیا، ایک طرف وہ ہیں مجبور و لاچار، اور ایک طرف یہ ہے قدرتوں کا مالک جس کا پورا اختیار ہے، اور وہ سوتا بھی نہیں ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ لوگ اسے چھوڑ کے تو ان سوئے ہوئے لوگوں کی طرف، ان فوت شدگان کی طرف ایسے آرزویں لے کے جاتے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ کس قدر انسان کا دھوکہ ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ نمرود جو تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک مکالمہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ اسے ہم نے بادشاہت دی تھی، آتاہ اللہ الملک، کہ بادشاہت نمرود کو بھی اللہ نے دی تھی، فرعون کو بھی اللہ نے دی تھی۔ یہ جو آج بھی جابر، سرکش، باغی جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ حکومت وہی دیتا ہے، لیکن ایک حکومت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا سے ملتی ہے، وہ تھی جیسے عہد خلافت، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تھی۔ اب دیکھیں اس میں کتنی برکت پڑی کہ وہ مدینہ منورہ جس کو سنبھالنے کے لیے شروع میں بہت دشواریاں تھیں، کوئی ادھر سے حملے کر رہا ہے، کوئی ادھر سے اٹھ کے، کوئی ایسے، اور وہ پھر ایسا پھیلتا چلا گیا کہ پوری دنیا کے اس وقت کی دنیا کے بڑے حصے پہ اسی ریاست نے حکومت کی، اور 1917 تک وہ خلافت عثمانیہ کے نام سے خلافت باقاعدہ چلتی رہی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ
یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت والی حکومت ہوتی ہے، اور جو حکومت اللہ تعالیٰ کی جو ہے غضب والی ہو، دیتا وہی ہے لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ مٹ جاتی ہے، اس کی کچھ حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ وہ کیسے؟ اس نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا جس پہ موت تھی، تو کہنے لگا دیکھو میں نے اسے زندہ کر دیا ہے، اور جس کی نہیں تھی اس کو مار کے کہتے ہیں دیکھو میں نے یہ مار دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں اس سے کہا نہیں میں جس موت اور حیات کی بات کر رہا ہوں وہ تو اس سے بہت مختلف ہے، تم کہاں چلے گئے؟ تم ایسی کوئی زندگی لے کے آؤ نا، ایک ذی روح کو پیدا کرو اور سامنے۔ لیکن انہوں نے ایسی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ اس سے الجھنے کی بجائے، وہ نبی تھے اور جلیل القدر نبی، انہوں نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اسے مغرب سے لے کے آ۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب وہ کیا کہتا کہ میں اچھا صبح میں لے کے آؤں گا تو لائے گا کیسے؟ تو اس وجہ سے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، وہ خاموش یعنی ہکا بکا رہ گیا کہ اب میں کیا جواب دوں۔ تو یہاں پہ وہ تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جو یہ 2-3 رکوع ہیں سورت کے آخر تک، اس میں خرچ کرنے کے مسائل اور خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جو سود ہے اس کا معاملہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور سود کو چھوڑنے کا حکم بھی یہاں پہ ہے کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے سے اعلان جنگ ہے تمہارا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول سے تمہارا۔ تو ایسے سمجھے جو سود کو نہیں چھوڑ رہا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محاذ پہ کھڑا ہوا ہے، ان کے مقابلے کے لیے محاذ پہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ وہ زندگی کیسے جیت سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہے؟ تو سود جو ہے اس کی مختصر جو تعریف ہے وہ آپ سن لیں کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہ سود وہ ہوتا ہے کہ آپ قرض کے مقابلے میں اضافی رقم لیں تو یہ سود ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے، اسے کہتے ہیں ربا النسیہ، کہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور آپ کہیں جب بھی تم واپس دو گے تو زیادہ دو گے، تو یہ قرض ہے۔ تو یہ جو ہمارے پرائز بانڈ ہیں اس میں بھی یہ چیز شامل ہے، اور اس میں تو بلکہ جوا بھی ہے، پرائز بانڈ میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری جو صورت ہوتی ہے وہ ربا الفضل کی ہوتی ہے، وہ بڑھوتری کا سود، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں مختص کی ہیں، ان میں جو کوئی یہ 5 چیزیں ہیں یا جو ان کے اوپر جس کو قیاس کیا جا سکتا ہو، جیسے آپ نے سونے کا تذکرہ کیا، تو سونا اس دور میں وہ تبادلے کے طور پہ کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، تو آج وہ سونا تو نہیں ہے لیکن آج کرنسی ہے، تو اس کو اسی پہ ہم قیاس کریں گے۔ تو وہ 5 چیزیں یا جو ان کی جگہ پہ آ سکیں ان چیزوں کا تبادلہ کرنا بڑھوتری کے ساتھ، کمی بیشی کے ساتھ، تو یہ سود ہوتا ہے۔ جیسے کوئی سونا لے تو سونے کے بدلے سونا زیادہ لے، کھجور اگر لی ہے اس نے گھٹیا کھجور دے کے اچھی کھجور اتنی ہی لی ہے یا زیادہ لی ہے تو یہ سود میں آئے گا۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسی نظر رکھتے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں کہاں سے، یعنی یہ کھجوریں یہاں کی نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس ردی کھجوریں تھیں، یعنی گھٹیا کھجوریں تھیں، تو میں نے وہ 2 سا یعنی 5 کلو دے کے 2.5 کلو یا اعلیٰ کھجوریں لی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا او واہ، یہ صحیح بخاری کے ایسے ہی الفاظ ہیں، یہی لکھے ہوئے ہیں کہ او واہ، یہ کیا فذالک عین الربا، یہی تو سود ہے، یہی تو عین سود ہے کہ تم نے ان کھجوروں کا جب تبادلہ کیا تو تم نے کمی بیشی کے ساتھ کیوں کیا؟ جنس ایک ہے تو اس کا تبادلہ کمی بیشی سے نہیں کرنا، بلکہ پہلے تم اپنی کھجوریں بیچتے، وہ چاہے اتنی ہی آئیں، یعنی وہ کھجوریں جتنی فروخت ہوئی ہیں، جتنی آپ کو ملی ہیں، نتیجتاً اتنی ہی ملیں، لیکن ضابطہ یہ ہے تم اپنی کھجوریں علیحدہ فروخت کرتے اور پھر علیحدہ خریدتے، تو یہ ٹھیک تھا۔ تو جو تبادلے میں یہ کمی بیشی کی ہے ایک ہی جنس کے، تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن اس میں جو وہ ہوتی ہے نا گاڑی ہے، مثلا تبادلہ کر لیں کمی بیشی سے، یہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ ان اجناس میں نہیں آتی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ اسی طرح گھر کا کوئی تبادلہ کرتا ہے تو اس میں بھی وہ سود نہیں ہے کمی بیشی کے ساتھ۔
بہرحال یہ ایک سود کا مفہوم ہے، تو اس سے منع فرمایا اور سختی سے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، کہ کم تر درجہ یہ ہے اس کا کہ آدمی اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے نا ناجائز تعلق قائم کرے، اتنا بڑا یہ جرم ہے سود۔ تو اس وجہ سے اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ تو یہاں پہ خرچ کرنے کے مسائل تفصیل سے بیان کیے، اور اس کے بعد پھر قرض کے مسائل بیان کیے۔ قرض کو لکھنا چاہیے، جہاں بھی آپ قرض دیں تو اس کو ضرور لکھیں، اور اس پہ گواہ بھی بنائیں، تاکہ وہ گواہ بنائیں گے اس سے ایک تو یہ ہے کہ جو قرض بے مقصد لیتا ہے نا ایسے ہی، تو وہ لے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں گواہ کس کو بناؤں گا، وہ میرے ساتھ جائے گا ہی نہیں۔ یا کوئی بندے ایسے ہوتا ہے کبھی اس سے قرض لیا، جب اس سے کوئی پیسے ادا نہ کیے کسی اور سے لے لیا ہے، تو جب ہم گواہ بنانے کی شرط لگائیں گے تو وہ ایسا شخص جو ہے معاشرے کے اندر عام ہو جائے گا، کتنے لوگوں کو آخر وہ گواہ لے جائے گا۔ اسی طرح جب لکھنے کی بات ہوگی تو اس کو پھر سارا وہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کے اندر حکمت ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل کی جو معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، تو ان کا تذکرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ جو رات کو پڑھتا ہے اس کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران سیدہ مریم جو تھیں، ان کے جو والد تھے وہ عمران، ان کی اہلیہ نے، یعنی عمران کی اہلیہ نے جب وہ امید سے ہوئیں تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ میرے بطن میں جو ہے وہ تیرے لیے وقف ہوگا۔ تو ان کی نیک نیتی دیکھیے کہ انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مریم سے نوازا، اور مریم وہ خاتون ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہان کی عورتوں میں استفاقی کے لفظ ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو بندوں کو چنتا ہے نا، تو یہ واحد خاتون ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بس تفاقی سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چنا ہے۔ وہ اتنی نیک خاتون تھی پارسا کہ فرشتہ بھی ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگیں کہ انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگرچہ تو بہت ہی متقی ہے، تو فرشتہ ہے، تو نیک ہے، اچھا ہے، لیکن میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو بیٹے کی وہ بشارت دینے آیا ہوں۔ تو پھر یہ سارا جو ہے نا سورہ مریم میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے۔ تو مریم کے جو والد تھے عمران، تو ان کی جو اہلیہ تھیں انہوں نے یہ نظر مانی، اور اس طرح پھر مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں۔ پھر ان کے پاس جب پھل دیکھے زکریہ علیہ السلام نے، انہوں نے دعا کی کہ اگر ان کو موسم کے بغیر پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی اس عمر میں اولاد مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کر لی، اور ان کو بھی اس عمر میں یحییٰ علیہ السلام نصیب کیے، جب کہ بظاہر کوئی ایسے آثار نہیں تھے۔ تو یہ آیات جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگ یہ مثالیں اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز عطا بھی کر سکتا ہے، وہ اسباب اور وسائل ہمارے لیے ہیں، اس کے لیے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے کبھی انسان اتنا نا امید ہو جاتا ہے کہ اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، تو وہ دیکھ لے کہ زکریہ علیہ السلام کے انہوں نے خود کہا کہ وہن العظم منی، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبہ، اور سر جو ہے وہ سفید ہو چکا ہے، یعنی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے، تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کے دعا کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دامن میں یحییٰ علیہ السلام ڈال دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے۔ تو یہ آل عمران جو ہے نا ان کا تذکرہ ہے۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض یہ شیعہ بھی عمران یا آل عمران یہ لفظ رکھتے ہیں، اور اندرون میں ان کے ہیں بھی ایسے ادارے کوئی بنے آل عمران کے نام سے۔ وہ دراصل ابو طالب کی کنیت جو ہے نا، سردار ابو طالب، ان کی کنیت بھی عمران ہے، کنیت نہیں لقب ان کا۔ تو اس وجہ سے وہ آل عمران اس طرف سے وہ تذکرہ کرتے ہیں، وہ یہ آل عمران نہیں ہے، وہ سردار ابو طالب کا ایک لقب انہوں نے رکھا ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں آل عمران۔ تو یہ آل عمران جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند تھے، اور ایک صورت دیکھ لیجئے کہ تذکرہ ان کا، تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا سیدہ مریم کو، تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت وہ بہت زیادہ ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور
ان کی بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی تفصیلی ایک بات ہے، مکالمہ ہے، پھر ان کو ان کی طرف سے سولی پہ لٹکانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بچا لیا۔ تو یہ وہ آل عمران صورت ہے۔ تو یہاں تک تقریباً ہم پہنچے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي